عدیل جو کہ آسیہ کے کہنے پر پاپا کے پاس جانے والا ہے تاکہ وہ بطول اور زریون کے رشتے کی بات کر سکے، لیکن پاپا جو کہ پہلے ہی ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ زریون کی شادی راہا سے کروائیں گے، اور جب یہ بات آسیہ اور بطول کو پتہ چلے گی کہ پاپا نے راہا کے لیے زریون کو پسند کیا ہے، وہ ان دونوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آسیہ اور بطول کے پیروں تلے تو زمین ہی نکل جائے گی، اور پھر بطول جس کا بیہیویئر راہا کے ساتھ بالکل ہی بدل جائے گا، کیونکہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بن جائے گی اور اسے لگے گا کہ راہا اس کی ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور زریون تو پہلے ہی راہا کو پسند کر چکا ہے لیکن کسی سے اس بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن اب آسیہ زریون کے دل میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے گی کہ راہا تو ارمان کو پسند کرتی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ لوگ دیکھیں گے زریون جو راہا سے باتیں کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ مجھے بس ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی اور وہ چیز تم ہو، تو یہاں پر راہا بھی ہنس پڑتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ کیا چیز سمجھ نہیں آئی میرے بارے میں، تو زریون اسے کہتا ہے کہ تم نا بس ایک پزل کی طرح ہو میرے لیے، مجھے پتا ہے کہ تم بھی کسی کو پسند کرتی ہو لیکن زبان پر نہیں لاتی کبھی، اور تمہارے اس ہنسی کے پیچھے بھی نا بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، تو راہا کو لگتا ہے کہ شاید زریون کو آسیہ نے بھڑکایا ہے میرے بارے میں، اور اسے یہ بھی بتایا ہے کہ میں ارمان کو پسند کرتی ہوں، اس لیے آج آسیہ مامی مجھ سے بھی ارمان کے بارے میں بات کر رہی تھیں، اور دوسری طرف عدیل جو کہ پاپا کے پاس جاتا ہے ان سے جا کر کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ہاں ہاں عدیل آؤ بیٹھو، میں بھی تم سے ضروری بات کرنا چاہتا تھا، تو پاپا اسے کہیں گے کہ میں نے نا زریون اور راہا کے رشتے کے بارے میں سوچا ہے، اور ویسے بھی زریون نے تو ابھی تک اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، اور وسیم نے بھی یہ سارا کام ہم پر چھوڑا ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ راہا اور زریون کی جوڑی بیسٹ رہے گی، ویسے بھی ہم راہا کے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو عدیل جو کہ یہاں پر بطول اور زریون کے رشتے کی بات کرنے آیا تھا وہ بھی کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، لیکن جب اس بارے میں آسیہ کو پتہ چل جائے گا کہ پاپا زریون اور راہا کی شادی کروانا چاہتے ہیں تو آسیہ تو راہا کی زندگی بھی مشکل بنانے والی ہے، اور دوسری طرف زریون جو کہ بطول سے کہتا ہے کہ آؤ ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں، اور یہاں پر دونوں ایک دوسرے سے کافی اچھی گپ شپ کریں گے، ایک دوسرے سے کافی کچھ شیئر کریں گے، اور پھر زریون بطول سے کہے گا کہ تم نا بہت زیادہ سویٹ ہو، بہت اچھی ہو، ویسے جو بھی تمہارا لائف پارٹنر ہوگا نا اس کی تمہارے ساتھ زندگی بہت زیادہ اچھی گزرے گی، تو بطول اپنے بارے میں یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ زریون میرے بارے میں بات کر رہا ہے تو ضرور وہ لڑکی بھی میں ہی ہوں گی جسے وہ پسند کرتا ہے، اور دوسری طرف تارا جو کہ بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہے یہاں پر اپنے کمرے میں، تو راہا اس کے پاس آتی ہے، اس سے بات کرنے لگتی ہے کہ آپ نے کبھی اپنے بچوں کے بارے میں نہیں بتایا، تو تارا اسے کہتی ہے کہ بس میری ایسی مجبوری ہے کہ میں اپنے بچوں سے بھی نہیں مل سکتی، تو تارا اسے کہتی ہے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا مداوع کرتے کرتے پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور پھر سب کے سامنے تارا کی طلاق کی بات ہونے لگتی ہے، تو پاپا کہتے ہیں کہ اس کا شوہر نا بہت ہی گھٹیا انسان تھا جو اسے 3 بار طلاق دے کر چلا گیا، تو زریون بھی یہاں پر سب کچھ بیٹھا سن رہا ہے، تو کہتا ہے کہ واقعی یہ تو بہت اچھی نائس لیڈی ہیں، آئی ایم شور کہ سارا کا سارا مسئلہ ان کے ہسبینڈ کا ہی ہوگا، تو پاپا بھی ٹونٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات میری بہو کو کون سمجھائے، تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ راہا اس سارے معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تھینک یو۔